ہاں جس کو موت بھی دیکھ کر ہٹ جاتی ہے، ہاں وہ جس نے دلیری کی تو انتہا کر دی، علم بیان کیا تو انتہا کر دی، عمل کیا تو انتہا کر دی۔ علامہ اقبال نے کہا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ اور کہتا ہے عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا، یہ تو عصر رواں ہے نا کہ لبیک لبیک ہو رہی ہے، اور ایک وہ جگہ بھی ہے کہتا ہے عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور بھی جہاں ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ کہتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی نے جب حضور کی محبت کی بات کی ہے تو پتہ نہیں کتنے جہانوں سے گزر گیا ہے۔ وہ شخص کو اللہ تعالیٰ نے کہاں لے گئے، کوئی اپنی مال و دولت سارا کچھ ساری زندگی خرچ کرے، کیا اس کو اتنا مقام مل سکتا ہے؟ کیا ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے اتنے بندے جنازے میں لائے جا سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ جناب بہت بڑا جنازہ تھا، میں نے کہا جی میں مانتا ہوں بہت بڑا جنازہ تھا، لیکن وہ شخص کتنا بڑا تھا یہ تو میں نہیں معلوم۔ یہ صدیاں لگیں گی کھلنے میں، ابھی میں حقیقت بات آپ سے کہہ رہا ہوں، صدیاں لگیں گی کھلنے میں کہ علامہ خادم حسین رضوی کون تھا، وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا شخص کون تھا جو اپنے گریباں میں قیامت جتنا ہنگامہ رکھتا تھا، جس نے قوم کی ہر سمت درست کر دی۔ جب لوگ یہ حدیثیں سنا رہے تھے گھڑ کر جھوٹی، وہ حدیث تو ہوئی نہیں جو جھوٹی ہو گئی، پر منسوب کر رہے تھے کہ جناب ایک مائی کوڑا پھینکتی تھی اور یوں ہوتا تھا یوں ہوتا تھا، بابا جی ایسے بھی فرمایا اوے کس کی ضرورت ہے میرے آقا و مولا تے کوڑا چھوٹے، اور فرمایا سامنے سکا چاچا بیٹھا ہوئے عربہ بن مسعود صلح حدیبیہ دے موقع تے پیچھے سکا بھتیجا کھڑا ہوئے، تو صحابہ جنہاں حضور دے نا تو گردناں کٹائیاں وہ ویکھدے رہے کوڑا مائی چھوڑتی رہی۔ آپ نے فرمایا قوم نو غلط راہ نہ دیو، اوے قوم نو غلط نہ دیو۔ آپ نے فرمایا صلح حدیبیہ دے موقع تے چاچا خوشامد واسطے حضور دی داڑھی نو بار بار صرف داڑھی نو ہاتھ لاوے تے پچھو بھتیجا چیخ کے کبے آخر یادا کان لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک، کبے چاچا باویں تو خوشامد نہ حضور دی داڑھی نو ہاتھ لا رہا، اگر یہ دوبارہ حضور دی داڑھی والا ہاتھ ودیا نا تو ایک کٹے ہویا واپس آئے گا، سلامت واپس نہیں آئے گا۔ یہ قوم کو بتایا، اور پھر جب عالمی سطح پر یہ سازش چلی کہ جناب اسلام تلوار سے پھیلا ہے، مسلمان سارے گھبرا گئے، او ہو جناب اسلام کے اوپر بڑی بات آ گئی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں سارے مفکر جو بھی سنے، آپ نے بھی سنے ہوں گے، آپ اگر مجھے بتائیں گے میں اپنی تصحیح کر لوں گا، لیکن میں نے ایک شخص کو دیکھا، پھر کفار نے خود ہی سازش چلائی کہ جی اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، مسلمانوں نے فوراً اپنا لیا، ہاں جی اسلام اخلاق سے پھیلا، اخلاق سے پھیلا، اخلاق سب کوئی بات جو نہیں تھی۔ ایک بندہ باہر نکلا، اس نے کہا اوئے تم حضور کی تلوار تھام نہیں سکتے، اس کی نفی کرتے ہو، اس کی نفی کرتے ہو جس کو میرے آقا و مولا نے ایسے غزوہ احد کے موقع پر بلند کیا۔ میرے آقا نے فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ بڑے صحابہ آگے آئے، میرے آقا و مولا نے عطا نہیں کی، حضرت ابو دجانہ آگے آ گئے، کہا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھنا اور طاقت رکھنے والوں، میرے آقا و مولا طاقت کا حق بتا گئے ہیں، سنو طاقت کا حق کیا ہے۔ حضرت ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں پر اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ طاقت کا پہلا حق آپ کو بتا دیا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق کیا ہے؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا کسی مظلوم پر نہ چلے۔ طاقت کا دوسرا حق بھی میرے آقا نے بتا دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا یہ کسی بچے اور کسی عورت پر نہ چلے۔ جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور حق، میرے آقا و مولا نے فرمایا یہی ہے۔ حضرت ابو دجانہ نے حضور کے ہاتھوں مبارک سے تلوار وہ لے لی، میرے آقا و مولا نے تلوار عنایت کر دی، پھر آپ آگے بڑھے اور آپ نے وہ تلوار پکڑ کر نا، ہمارے قائد فرماتے تھے کہ اگر میں کھڑا ہوتا تو میں آپ کو چل کے دکھاتا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیسے چلنا چاہتے تھے۔ حضرت ابو دجانہ نے وہ تلوار جب ہاتھ میں لی نا تو پہلوانوں کی طرح ایسے ایسے چلے، ایسے 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 ایسے، سامنے کفار کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ لینا یہ چال جو ہے نا علامہ خادم حسین رضوی کی منافقوں کے آگے اور حضور کے گستاخوں کے آگے اتنی سخت کیوں تھی؟ میرے آقا مولا نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جب وہ پہلوانوں کی طرح تلوار لے کے چلے نا، میرے آقا مولا نے فرمایا یہ چال جو ابو دجانہ چل رہا ہے نا یہ اللہ کو بڑی ناپسند ہے، یہ غرور و تکبر والی چال ہے، لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ پھر حضرت ابو دجانہ نے کہا کیا؟ فرمایا ان الذی عاہدنی خلیلی،
میں نے کہا آج اپنے آقا و مولا سے وعدہ کیا ہے، آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں لڑیں گے، اگلی صفوں میں لڑیں گے۔ ایسا ہی وعدہ امیر المجاہدین نے اپنے آقا سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی ناموس کا مسئلہ ہوگا، کوئی باہر نکلے نہ نکلے، کوئی اپنی خانقاہوں میں بیٹھے، کوئی مزاروں میں بیٹھے، کوئی اپنے تختوں پر بیٹھے، کوئی جناب عیاشیاں کرے، کوئی باہر کے دورے کرے، آپ کا غلام اپنی ویل چیئر کے ساتھ سب سے پہلے روڈ پر ہوگا۔ اور پھر وہ عمل کر کے دکھایا، اور پھر باتیں نہیں کی صرف، پھر عمل بھی وہ کیا کہ جس کے عمل کو دیکھنے کے لیے ہم سر اٹھائیں تو ہماری پگڑیاں نیچے گرتی ہیں۔ مقام بڑی دور بات ہے، جو عمل کیا ہے۔ حضرت جس حال میں امیر المجاہدین نے حضور کی ناموس پر پہرا دیا ہے نا، صرف آپ وہ حالات سن لینا آپ کا جگر پانی ہو جائے گا۔ میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں، آپ اور میں اگر اس حال میں ہوں، ہمارے پاس 1 کروڑ تعویل ہوگی کہ جناب او نہیں میرے پاس تو جناب، ہمیں تو ایک نزلہ لگ جائے نا تو ہم جناب مسجد تک نہیں آتے۔ میں امیر المجاہدین کے ساتھ رہا ہوں، عمل کا اتنا پابند، اذان ہوئی ہے پھر نماز کے لیے بیگانگی کر دی، نماز میں کوئی معافی نہیں، اور جو نہیں پڑھتا تھا آپ اس کو بڑی سخت وعید کرتے تھے، اور نماز اذان ہو گئی، بیگانگی کا عالم ہو گیا، میں پاس بیٹھا ہوں پتہ ہی نہیں، پر میں اٹھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ اس حالت میں تو بندہ 100 جدے کرتا ہے کہ جناب میں نے نماز نہ بھی پڑھی، اگر لیٹ بھی پڑھی تو کوئی بات نہیں، لیکن امیر المجاہدین عمل کے اتنے پابند، اتنے پابند، کوئی ذرا سی بات۔ آپ مجھے ایک آپس کی بات بتائیں، میں صبح سے یہ چلا ہوں، یہ وہی دھوتی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ اس کی حالت دیکھیں، یہ حالت اس کی بڑی عجیب سی ہو گئی ہے، پھولوں کے نشان اور گچل مچل ہو گئی ہے۔ یہی آپ جب چادر امیر المجاہدین کی گود میں دیکھیں گے نا 4 دن بعد بھی تو وہ چمک رہی ہوگی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب سے ہم نے امیر المجاہدین کو دیکھا آپ کے کپڑوں پر ہم نے ایک بل بھی دیکھا ہو۔ میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں، جس حالت میں وہ تھے وہ حالت ان کا رب جانتا ہے بہتر، لیکن امیر المجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے روحانیت کا بھی وہ عالم دیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ سفر کرتے، آپ 2 دن کپڑے نہ تبدیل کرتے، 3 دن نہ تبدیل کرتے، آپ کے کپڑے اسی طرح صاف اور ہماری حالت غیر ہوئی ہوتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانیت دی تھی۔ میں نے کہا جناب یہ کیا معاملہ ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں نا تو ہمیں عجب سی خوشبو آتی ہے جو ہم نے کہیں نہیں سنگی، تو فرماتے تھے تم رسمن پڑھتے ہو، میں دل سے پڑھتا ہوں۔ بس یہی بات ہے ان کی زندگی کی ہم سے جداگانہ، ہم نے ہر کام رسمن کیا، انہوں نے ہر کام دل سے